اچھا، یہ جو سیکنڈ سیشن یا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل ہم کر رہے ہیں، یعنی پہلا اس سے پہلے ہم نے کیا ہوا ہے، اور پہلا راؤنڈ ٹیبل یا ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ پہلی ڈسکشن 3 سپٹمبر کو ہم نے کی. ٹاپک ہے رائزنگ پاکستان اینڈ دی ایگریکلچر سیکٹر، پرابلمس، اپارچونیٹیز اینڈ ریکمنڈیشنس. تو یہ پہلا پروگرام کیا تھا 3 ستمبر کو، اور 3 ستمبر والے پروگرام میں ڈاکٹر طارق، ڈاکٹر غلام قادر، ڈاکٹر نوشاد، مظہر محمود صاحب، ڈاکٹر احسان، ڈاکٹر اسلام، ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ، ڈاکٹر عمر فاروق، ڈاکٹر صبور صاحب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. وہ تمام خیالات پھر ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ بھی ہو گئے، اور پھر اس کو ہم نے ڈاکٹر صبور صاحب کے ساتھ شیئر بھی کر لیا. تو یہ مختصر لاسٹ میٹنگ کی، اس پہ بھی اور بھی 1-2 باتیں میں بیان کروں گا. لاسٹ میٹنگ میں یہ اینڈ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک دوسرا سیشن ہم جلد کر لیں گے، اور اس سیشن میں ایک لحاظ سے ساری جو گفتگو لوگوں نے کی ہیں اس کا خلاصہ بھی آ جائے گا، اور اس کی بنیاد پہ ریکمنڈیشنز بھی پیش کر دی جائیں گی. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک اور میٹنگ بیچ میں کی، جس میں ڈاکٹر ساہی صاحب، میرے ساتھ شہاب صاحب، ڈاکٹر صبور صاحب، اور ڈاکٹر صبور صاحب کے آفس میں ہی ہوئی. یہ میٹنگ بیسیکلی یہ تھی کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور چیزیں کیسی ہیں، معلومات کتنی پہنچی ہے. تو اس پہ پھر یہ طے ہوا کہ ہم 23 تاریخ کو ہم میٹنگ کریں گے. لیکن 23 کو پھر ہوا یہ کہ کچھ مصروفیات ساہی صاحب کی بھی، صبور صاحب کی بھی، اور 1-2 لوگوں کے اور بھی یہ آ گئی. تو پھر 23 سے ہم نے 23 یا 25 بہرحال لاسٹ میٹنگ، لاسٹ ویک میٹنگ ڈیسائیڈ کی. پھر یہ 30 تاریخ آج کے دن، اس اعتبار سے جو پہلی میٹنگ میں بات ہوئی تھی کہ سپٹمبر میں ہی ہم کر لیں گے، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہو رہا ہے. پھر صبور صاحب کو ہم نے ہر مقرر کی، ہر ایکسپرٹ کی جو گفتگو ہے اس کی ویڈیو کلپ بھیج دی. خود صبور صاحب کی ویڈیو کلپ بھی جو سمرائز انہوں نے کیا تھا وہ بھی بھیج دیا تھا، اور آج وہ ابھی تھوڑی دیر میں پیش ہو. تو اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صبور صاحب پہلے بات کر لیں، اور جو چیز رہ جائے گی، اگر 1-2 چیزیں ہوں گی تو اینڈ پہ بھی جب کلوز کریں گے تو بات کر لیں. تو صبور صاحب کے پاس یہ وقت ہے ابھی. پھر اس کے بعد سب کو، یعنی ایجنڈے کے مطابق تو سب کو چانس ملنا چاہیے، اور ملے گا اللہ نے چاہا. لیکن کنسٹینٹ یہ رکھیے کہ زیادہ طویل گفتگو نہ ہو، میکسیمم 5 منٹس ہر ایک کے لیے. تو اس کے لحاظ سے آپ گفتگو کر لیجیے گا. جی میں جسٹ کوئکلی ریکیپ کر دوں. لاسٹ میٹنگ میں جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے، پہلا یہ تھا ٹو ڈیلیبریٹ آن پریسنگ ایشوز ان ایگریکلچر سیکٹر. کچھ ایشوز ہائی لائٹ کیے، وہ آگے پھر میں بتاتا ہوں. دوسرا آبجیکٹیو یہ تھا ٹو آئیڈینٹیفائی آن اپرچونیٹیز فار ایڈوانسنگ ایگریکلچر. تیسرا تھا ٹو ارائیو ایٹ سم ایکشنیبل ریکمنڈیشنس، یعنی پالیسی ریکمنڈیشن. اچھا، فوکس پوائنٹ تو 9 فوکس پوائنٹ تھے ہمارے لیے. پہلا یہ کہ فارمرز ایجوکیشن پہ فوکس کرنا، اور ان کے لیے کوئی ایجوکیشن کا کارڈ انٹروڈیوس کروانا. سیکنڈ، پروموٹنگ فارم میکنائزیشن، اس پر کچھ لوگوں نے بات کی. تھرڈ تھا امپروونگ مارکیٹ ایکسیس، کس طرح ہو، ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس پر. ایڈریسنگ کلائمیٹ چینج پر بات ہوئی. انکارپوریٹنگ آئی سی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر بات کی گئی. ڈاکٹر نشاط صاحب نے ڈی پولیٹیسائزنگ ایگریکلچر انسٹیٹیوشنس پر بات کی. اور پھر انہانسنگ سروس ڈیلیوری پر بھی بات ہوئی. اسٹرینتھننگ دی رول آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اس پر کوئی بہت زیادہ ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے. اور اسی طرح لاسٹ پوائنٹ ایڈوکیٹنگ فار کراپ انشورنس. کراپ انشورنس پر ہم نے کوئی خاص بات نہیں کی لاسٹ ٹائم. لیکن میں کوئکلی اگر بتا دوں تو ڈاکٹر طارق مختار صاحب نے جو اپنا نیریٹو دیا تھا، اس میں ان کا فوکس زیادہ یہ تھا کہ وی شوڈ فلی اڈاپٹ فارم میکنائزیشن.
ان کا خیال ہے اور درست ہے کہ ایفیشنسی، ایکوریسی اور انہانسمنٹ اور پروڈکشن جو ہے اسی طریقے سے ممکن ہے۔ پھر انہوں نے یہ ایک آئیڈیا دیا کہ گورنمنٹ کو لونز کی شکل میں سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ جی ڈاکٹر مختار صاحب کے نیریٹو کی بات ہو رہی تھی، گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کو لون پرووائڈ کرنے چاہیے میکنائزیشن کی سپورٹ کے لیے۔ پھر انہوں نے یہ ایک آئیڈیا دیا کہ سم سینٹرز ایٹ اسمال لیول ان کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ فارم میکنائزیشن کے ساتھ انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی، رین فال کے ایریٹک پیٹرن کی، کامن فلڈ سارے ہم جانتے ہیں، ہیٹ ویوز کس طرح بیڈلی کراپ کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ یہاں ان کا پھر نیریٹو یہ تھا کہ فارمرز کو اویئرنیس دی جائے پرٹیکولرلی آن دی چینج آف سوئنگ ٹائم اینڈ ادر ایگریکلچر پریکٹسز۔ پھر انہوں نے فائنلی ایک بات کی کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں فوکسڈ اپروچ رکھنی ہوگی۔ یہ ڈاکٹر طارق مختار صاحب جو ڈین ایگریکلچر ہیں یہاں ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، ان کا ایک نیریٹو تھا۔ ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ صاحب نے 3 پوائنٹ پر بات کی ہے۔ انہوں نے رورل ٹرانسفارمیشن کو کی ورڈ رکھا کہ اس پر ہمیں پالیسی دینی ہے۔ فرسٹلی انہوں نے کہا کہ جو ایفیشینٹ اور ان ایفیشینٹ فارمرز ہیں ان کو ہمیں سیگریگیٹ کرنا ہوگا، اور وی نیڈ ویلیو ایڈیشن ان ایگریکلچر۔ وہ جو فارمرز ہیں انہیں ٹرانسفارم کرنا ہے ویلیو ایڈیشن کی طرف۔ سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک نعرہ ہم بلند کرتے ہیں نا، دب کے بعد رج کے کھا، اس پر پروڈکشن میں ہم ایمفیسائز کرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈیمانڈ بیسڈ پروڈکشن نہیں ہوتی، اس کو ان کا خیال ہے کہ ڈیمانڈ بیسڈ اور ریوارڈ بیسڈ بنانا ہے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے یہ نیریٹو دیا کہ مارکیٹنگ فرسٹ دین گو فار پروڈکشن۔ تو تھرڈ پوائنٹ ان کا بڑا اچھا تھا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ سٹیز کو ایکسپینڈ نہ کیا جائے بلکہ خاص حد کے بعد نئے سٹیز بنا لیے جائیں۔ تو فائنلی ان کا فوکس تھا کہ اسمال ٹاؤنز انسٹیڈ آف بگ سٹیز، تو اس کے ساتھ ساتھ اسمال انڈسٹریل زونز بنائے جائیں۔ یہ ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ صاحب کا۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا نیریٹو بڑا کلیئر تھا کہ ایگریکلچر پر فوکس ہو لیکن ان کنجنکشن ود لائف اسٹاک کا۔ تو اس کے لیے ان کا بہت اہم خیال یہ تھا کہ ڈیٹا بیس جو ہے ہمارے وہاں بڑی ویک ہے، جسے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے مثالیں دے کر ثابت کیا کہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے اکراس منسٹریز۔ مثلا ایک بات منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں طے ہو جاتی ہے، جی ایم او کی انہوں نے اگزامپل جیسے دی، منسٹری آف ایگریکلچر میں وہی بات جا کے رد ہو جاتی ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اولیو کی بات کریں تو فوکس جو ہے وہ ویلیو چین پر ہونا چاہیے۔ پھر ایک بڑا اچھا انہوں نے سیریا کی ایگزامپل دے کر کہا کہ فزیکل جو فیزیبلٹی اولیو کی ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور اس میں کچھ فیلیور سٹوریز کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ چکوال میں جو سیڈ یوز ہو رہا ہے وہ انڈین سیڈ ہے۔ بلوچستان میں وہ جو ایپل کا کیس تھا وہ اس میں فیلیور کیسے ہوا وہ انہوں نے سارا بتایا۔ انفارمیشن ان کے نزدیک ہائیلی امپورٹنٹ ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں اس کو۔ امپیکٹ آف ڈیزرٹیفیکیشن آن واٹر ٹیبل ان چکوال، اس کا حوالہ انہوں نے دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک آرٹیکل بھی بھیجا تھا، اس کو بھی میں نے تھوڑا سا سمرائز کیا۔ اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ ریسرچ اور پروڈکشن میں جو انٹریکشن ہے وہ دیٹ از ہائیلی ریکوائرڈ۔ ریسرچرز اور ایکسٹینشنسٹ جو ہے نا انہیں اسٹیبلش کرنے چاہیے کوئی وائبل لنکیجز ٹو کیری آؤٹ ڈائگنوسٹک سرویز۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ وی نیڈ ٹو میک اے اسٹریٹجی فار امپروونگ ڈیٹا فار فیوچر پلاننگ۔ کراپ ڈائیورسفیکیشن کی اس آرٹیکل میں انہوں نے بات کی۔ فشنگ کی بڑی اچھی مثال دی، اور یہ میرا خیال نیریٹو بہت اچھا ہے۔ اور ریسنٹلی میں ایک بندے نے کمرشلی پروجیکٹ بھی کیا ہے انہی ڈیم میں سے، ڈاکٹر صاحب نے 52 ڈیمز کی بات کی تھی جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ، تو اس میں فشنگ کا یقین کریں بہت زیادہ سکوپ ہے۔ اس بندے نے 3 لاکھ روپے انویسٹ کر کے 8 ماہ میں 35 لاکھ روپے نکالے۔ واٹر ان دیز ڈیمز از انڈر یوٹیلائزڈ۔ ہاں جی اس میں پھر وہ کافی ساری، ایک نہیں اس نے بہت سارے فش لگائی تھی، اور جو فشری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا پنجاب گورنمنٹ کا، اس سے اس نے پوری وہ گائیڈنس لے کے یہ کیا۔ عبدالسلام صاحب کے بعد ڈاکٹر نوشاد صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے ڈی پولیٹیسائز کرنا، اور لیکن یہ ہے کہ ایک بات بڑی اچھی کی، اور یہ ویسے واقعی میرے حساب سے ایک ریسرچ آئیڈیا ہے۔ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے ماڈل ان وچ وی کوڈ شو ایگریکلچر ود اینڈ ود آؤٹ پالیٹکس۔ ہم بتا سکیں کہ ود پالیٹکس یہ سناریو بنتی ہے، ود آؤٹ پالیٹکس یہ سناریو بنتی ہے۔
کووڈ کی اگزامپل دے کے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے گورننس ماڈل اس میں اپلائی کیا ہے تو وہ ایگریکلچر میں بھی ہو سکتا ہے جس میں ایٹومیٹکلی ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن ہوتی رہی تھی. پالیٹکس سے ایک اور بھی آرگومنٹ انہوں نے ساتھ لیا اور انٹرسٹنگ ہے یہ, پالیٹکس ریکوائرڈ بھی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, لیکن وی آر انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ریسٹ آف دی ورلڈ. دنیا میں پالیٹکس ہوتی ہے لیکن ان کا خیال یہ تھا وی نیڈ ٹو ڈی پولیٹیسائز دی ان ڈیو تھنگس. ہمارے ہاں جو ایک آڈ یا ڈرٹی پالیٹکس ہے وہ نہ ہو, اس سے ہٹ کر پالیٹکس ضروری بھی ہے. آبویسلی لا میکنگ جب ہونی ہے تو لا میکرز نہیں کرنی ہے. اگر ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوگی تو آبویسلی پولیٹیشینز ہی چاہیے. ڈاکٹر مظہر صاحب نے بڑا اچھا ماڈل سیما ماڈل پیش کیا تھا. کیوں جی, سیما ہی تھا یا ریما تو نہیں تھا؟ جسٹ میں نے کہا لائٹر سائڈ, بوریت نہ ہو رہی ہو آپ کو. انہوں نے تو چاہا تھا کہ ریما ہی بنے. جی اچھا, سیما یہ کمیونٹی انٹرپرینیورشپ اکنامک ماڈل ہے بیسڈ آن ایگریکلچر. 100 ایکٹیویٹیز کی بیس پہ انہوں نے بنایا اور بڑی خوبصورتی ہے اس میں. میں بعد میں کافی تھنک کرتا رہا. انہوں نے تقریباً تمام جو سب سیکٹرز ہیں وہ اس میں انوالو کیے ہیں. تو 1 ولیج 1 فیملی کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے جس کو یہ کمرشل ٹچ دینا چاہ رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ چاہتے ہیں کہ 1 ٹائم فنڈ دے دیا جائے کسی این جی او کو اور اس میں لینڈ اور لیبل جو ہے وہ فارمر پرووائڈ کرے, باقی پھر وہ جو کیپٹل اور انٹرپرینورل کیپیبلٹیز ہیں وہ وہاں سے آئیں. اکانومیز آف سکیل وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پورے ولیج میں, کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے فارمز میں کریں گے تو اکانومیز آف سکیل انجوائے نہیں کر پائیں گے. تو ان کے ماڈل میں اکانومیز آف سکیل ٹارگٹ ہے. 4 کمپوننٹس دیے ہیں جی ماڈل کے. انہوں نے ڈیم کی بات کی ہے, ڈیری فارم کی, بایو گیس پلانٹ کی, کلسٹر فار اسمال ہولڈنگ. تو بڑا ایک اچھا ورکیبل ماڈل لگ رہا ہے. پھر یہ ان کی خواہش ہے, ابھی تو یہ صرف پوٹوہار کے چند جگہوں میں یہ اس کو چلائیں گے کیونکہ یہ پوٹوہار پالیسی اورینٹڈ ولیج لیول کا ماڈل ہے. پھر اس کو جب یہ سکسیزفلی رن ہو گیا تو اس کی اپ اسکیلنگ اور ایپلیکیشن کریں گے باقی ریجنز میں. ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کی اچھی بات تھی, بڑا اچھا انہوں نے نا بڑا ڈیپ پوائنٹ پکڑا ہے. میں اس پہ بھی کافی غور کرتا رہا. ایگریکلچر پولرائزیشن آف فارم سائز سارے ہم جانتے ہیں. انہوں نے سینسس کا حوالہ دیا کہ 2010 کے سینسس کے مطابق جو اسمال فارمرز ہیں وہ 85% ہیں اور 48% ان کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے, جبکہ باقی 15 کے پاس 52% لینڈ ہے. اچھا, پھر انہوں نے اس کی 85 کی فردر سیگریگیشن کی کہ 1 ایکڑ والے 64% ہیں. تو اس سے انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن لی کہ اسمال فارم اورینٹڈ ٹیکنالوجی پروموٹ ہونی چاہیے ایگریکلچر میں. کنو مینگو کی سکسیس سٹوریز کا حوالہ دیا جس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ انہوں نے بتایا کئی جگہوں میں ہوا. پھر گوالا ماڈل کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلنگ مارکیٹس ٹو بی ڈیولپڈ وہ کیا جائے, کوالٹی سروس لنکیجز پیدا کیے جائیں, سوشل میڈیا کو یوز کیا جائے, گریڈنگ کی اسٹینڈرڈائزیشن کی انہوں نے بات کی. اور بائسڈ سروس پرووائزر شوڈ بی پازیٹیولی ٹرینڈ, یہ ان کا خیال تھا. ڈاکٹر احسان صاحب نے پیسٹیسائڈ کے حوالے سے بات کی کہ پیسٹیسائڈ انڈسٹری اس وقت جو ہے نان پروفیشنل کے ہاتھوں میں ہے, بیسیکلی جو ٹیکنیکل لوگ تھے ان کے ہاتھوں سے سلپ ہو گئی ہے. تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ ان کے نزدیک بایولوجیکل بیسڈ اسٹریٹجیز یا انڈسٹریز ہیں. $12 بلین کا بایولوجیکل بیس سسٹم انڈسٹری جو ہے نا وہ پوٹینشیل انہوں نے بتایا. ورلڈ کا ہی, بالکل ورلڈ کا, بالکل ٹھیک ہے. رائس ٹاکسک ریزیڈولس کی بات ہوئی. پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکلی ساؤنڈ پیپل شوڈ بی انکارپوریٹڈ ان پیسٹیسائڈ انڈسٹری. تو رول آف پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. اور آخر میں انہوں نے پیسٹ اسکاؤٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے پر بھی زور دیا. یہ ڈاکٹر احسان صاحب کے بعد ڈاکٹر غلام قادر صاحب نے بڑا اچھا ٹیکنیکل بلکہ اکنامک پوائنٹ دیا تھا. فوڈ سیکیورٹی چونکہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پروڈکشن پھر کی پوائنٹ ہوگا, یعنی کہ فوڈ اویلیبلٹی, فوڈ سیکیورٹی کی جو فوڈ اویلیبلٹی والی ڈائمنشن ہے اس پر فوکس کیا. اس کے لیے انہوں نے زور دیا کہ واٹر اور سائل کنزرویشن ہونی چاہیے. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا. بینگ اکانومسٹ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان پٹ کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. میکانائزیشن کو بھی انہوں نے امپورٹنٹ آپشن کے طور پر کہا. پھر اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ جو ایکولوجیکل زوننگ ہے ہماری
جو 9 زونز ہیں انہیں ری وزٹ اور ڈی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, کیپنگ دی کلائمیٹک چینجز ان ویو. ونٹر رین فال ڈکریز ہو رہا ہے, فرام ویٹ ٹو ہمیں بارلے انہوں نے کہا سوئچ اوور کرنا چاہیے. آئل سیڈ میں بی اے گڈ سبسٹیٹیوٹ آف ویٹ, یہ ڈاکٹر غلام قادر صاحب کا خیال تھا. فارمر ناؤ ہیو ریئلائزڈ دیٹ مارکیٹ ریٹس آر امپورٹنٹ. پھر تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیا تھا سید بلال صاحب نے یہ کویشچن کھڑے کر کے کہ ویئر از آور پرابلم, وٹ از آور پرابلم, ہاؤ وی کین سیٹ اٹ, ریکمنڈیشن ریکوائرڈ ٹو کمیونیکیٹ ود دی گورنمنٹ. There are many claims of government on agriculture growth which should be evaluated. یہ سید بلال صاحب نے بتایا کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود پالیسی کمیونٹی. یہ ایک آج بھی ہم یہی سوال سب کے سامنے رکھتے ہیں, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دا پالیسی کمیونٹی. اکارڈنگ ٹو اقبال's پوئٹری انہوں نے کہا 3 چیزوں کی ضرورت ہے. بلال صاحب ویسے وہ شعر پڑھ دیں, مجھے یاد نہیں آ رہا. کلائمیٹ چینج, شارٹیج آف واٹر, اینڈ تیسرا تھا لو فرٹیلیٹی آف سوائل. ہاؤ ٹو بی لنکڈ ود دی SIFC. یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو SIFC پلیٹ فارم ایک ڈیولپ ہوا ہے جس میں ایگریکلچر ایک اور آئیڈیا ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے اپنے آپ کو لنک اپ کرنا ہے, کیونکہ ساری جو پالیسی پینیٹریشن ہے وہ SIFC کے ہی تھرو ہوتی نظر آ رہی ہے فیوچر میں. اب میں اس کو تھوڑا سا ساری گفتگو کو اس حوالے سے رکھنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم اس ناول فریم ورک میں بات کریں, ہم ایگریکلچر کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بیکورڈ لنکیجز کی بات الگ کریں اور اس کے ایشوز اور وہاں کی پالیسی ریکمنڈیشن الگ نکال کے دیں. فارورڈ لنکیجز کی اگر ہم بات کریں, پروڈکٹ مارکیٹ کی, ساری پروڈیوس کی, تو اس کے لیے ہم الگ پالیسی ڈورز کوئی دیں. تو بیکورڈ لنکیجز اور فارورڈ لنکیجز کے تناظر میں ہمیں پالیسی ڈوزیر ایک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میرا بڑا پرانا آئیڈیا, کئی فورم پر میں نے ڈسکس کیا کہ جب بھی ہم پالیسی دیں گے تو اس کا ایک مائکرو ڈائمنشن ہوگا, اس کا میکرو ڈائمنشن ضرور سامنے رکھیں. اچھا, مائکرو میکرو تو فوراً سمجھ آتا ہے, اگر ہم چھوٹے لیول پر بات کر رہے ہیں تو ہمیں میکرو لیول پر کیا ہیلپ ریکوائرڈ ہے وہ ہم دیکھیں گے. ایون اگر ہم پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے ہیں چکوال میں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں میکرو لیول پر اگر گورنمنٹ نے لون دینا ہے تو وہ کس طرح پاسبل ہوگا. اچھا, میزو ڈائمنشن ساری ریگولیٹری انوائرمنٹ, لاز, بائی لاز, میئرز, کانسٹیٹیوشن, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ریگولیشنز, گورننس سسٹم, یہ سارا میزو ڈائمنشن میں آتا ہے. یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جب ہم کوئی پالیسی بنائیں. میگا ڈائمنشن یہ ہے کہ کیا ہماری پالیسی ہماری جو نیشنل لیول کی کمٹمنٹس ہیں سے جو ہمارا ویژن ہے ویژن 2025 اس کے ساتھ الائنڈ ہیں یا نہیں. اسی طرح آخری ہے میٹا ڈائمنشن. میٹا ڈائمنشن کو میں لنک کرتا ہوں انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ. کیا ہماری جو پالیسی میں دے رہا ہوں ایگریکلچر کی وہ SDGs کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, WTO کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, AOA کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں. یہ میں نے چند بز ورڈ دیے. آخر میں 2 چیزیں میں نے کی ہیں. ٹیمپورل ڈائمنشن بھی ہے, ہمیں ٹائم فریم ورک دینا, جس طرح ہم نے پچھلی ٹاک میں کہا تھا شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پالیسیز. ڈاکٹر صاحب نے رورل ٹرانسفارمیشن کی بتائی تھی. اسی طرح اسپیشل ڈائمنشن, یہ نہیں ہے, یہ کوئک فکس نہیں ہے, ایک ہی مطلب آپ طریقے سے سب کو خدا نخواستہ ہانکتے رہیں. تو اس میں ایریا وائز, سیکٹر وائز, ایکولوجیکل زون وائز ہمیں پالیسی دینے کی ضرورت ہوگی. یہ میری طرف سے میری آپ کہہ لیں پالیسی ریفلیکشنز ہیں. اور یہ آج بھی جو ہم گفتگو اگر کریں, اگر سارے ایگری کریں گے تو اسی تناظر میں, اسی باکس کے اندر اگر گفتگو ہوگی تو شاید ہم کوئی ایک ورکیبل چیز نکال پائیں گے. تو کنکلوژن بھی یہ بھی سید بلال صاحب نے کیا تھا SIFC کے حوالے سے. انٹینشن از ٹو ورک آن ایگریکلچر, دس فورم میں پلے اٹس رول, برانڈنگ از ریکوائرڈ, مارکیٹنگ از ریکوائرڈ, وی نیڈ ٹو اسٹیبلش فیزیبلٹی, نیڈ ٹو ایکسیس ٹو SIFC. سب کو یہ ایک ایجنڈا دیا گیا تھا کہ دیکھیں SIFC کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں. چائنیز گورنمنٹ اور ایگریکلچر یونیورسٹیز کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں. بلال صاحب کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ وہ ایگریمنٹ کس طرح کے ہیں اور ہمارا یہ فورم ان کے ساتھ کیسے الائن ہو سکتا ہے. ممکن ہے ہم ان کی کوئی ہیلپ کر سکے اس میں. وی نیڈ ٹو چینج اوور فلائٹ, کمرشل پروجیکٹ کی طرف ہمیں آنا ہوگا. وی نیڈ ٹو چینج دی ڈائنمکس آف دس فورم. ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ صاحب نے نو منی نو ہنی کی بات کی تھی. تو اسمارٹ آرٹیفیشیل لیب اسٹیبلش ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب, یہ ٹنڈو جام میں
تھی اور اس میں دیکھنا تھا کہ ہمارا فورم کیا کر سکتا ہے. ویٹ مالیکولر بلیڈنگ لیب اسلام آباد میں جو بنی ہے اور نیڈ ٹو ٹیگ دیز پروجیکٹس فار گیٹنگ وائبل سولوشن, یہ کنکلوژن ہوا تھا جی اس دن. تو دس از آل جو آئی ہیو جسٹ ریکیپ وٹ وی ہیو تھاٹ ان دا لاسٹ میٹنگ. تو آگے میرا خیال آج موو کرتے ہیں, دیکھیں پھر بلال صاحب جیسے بھی کریں. یہ بہت ہی, میں تو کہوں گا کہ بہت ہی اچھا یعنی کنکلوژن پیش کر دیا ہے سارے لوگوں کی گفتگو کا. ایکچولی جو فریم ورک دیا ہے ہمارے صبور صاحب نے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر یہ فریم ورک ہے تو اس پہ کام کیسے ہوگا. یعنی فریم ورک کو ویسے کوئی چیز ایڈ اور سبٹریکٹ کرنی تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, یہ تو ضروری ہے. اور لیکن یہ کہ کام کیسے ہوگا یہ بہت ضروری ہے. تو اس پہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایریا ہے جس کی طرف انہوں نے اوپننگ دی ہے ابھی. تو آئی ووڈ لائک کہ جہاں سے بھی شروع کر لیں. سب سے پہلے اگر کوئی بیکورڈ لنکیجز جو ایگریکلچر مارکیٹ سے بیکورڈ لنکیجز ہیں اس پر کوئی تھاٹ پروسیس اگر ہو جائے, پھر ہم فارورڈ لنکیجز میں آ جائیں گے.